حسیب جمالی صاحب تھینک یو. ہم سب ساتھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کہ آپ کے پاس آئیں, آپ نے ہمیں موقع دیا کہ اس ملک کے حالات میں اپنی نقطہ نظر دیکھیں کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اگر مختصراً اسٹارٹ کریں تو پاکستان کے نام کئی رہے ہیں. آج اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, ڈومینین پاکستان تھا, ریپبلک آف پاکستان تھا, یہ ترقی کرتا ہوا ادھر تک آیا ہے. اور اس میں پارلیمانی سسٹم نافذ ہے, نافذ تھا اور چلتا آ رہا ہے. کبھی کبھار اس کے سسپینڈ ہو جاتا ہے آئین اور پھر بھر دیا جاتی ہے. یہ ہمارا یہ تاریخ ہے. اس وقت ہمارا کنسرن یہ ہے کہ اس وقت ڈیموکریٹک سے آٹوکریٹک کی طرف جا رہا ہے. اس کے لیے ساری چیزیں آئینی ترمیمیں ہو رہی ہیں اور اس کے لیے عدالت بھی بن گئی, اس کے لیے ایکسٹینشن بھی مل جاتا ہے, اس لیے امیونٹی بھی مل جاتی ہے. اور یہ تیزی سے ایک نام نہاد اسمبلی کر رہی ہے جس کا اسد کیسر صاحب نے کلیئر بتا دیا. تو اس کے تھرو یہ چینج آئی ہے. لیکن میں تو اس کو تھوڑا پیچھے لے جاؤں گا. یہ تو 24 تک گئے, 22 کی جو چینج ہے یہ بھی اسی گرینڈ پروجیکٹ کا حصہ ہے. اور یہ گرینڈ پروجیکٹ ہماری کمپنی سرکار انٹرنیشنل جو کمرشل پروجیکٹس اور وار پروجیکٹس ہیں ان کا حصہ بننے کے لیے پوری یہ ارینجمنٹس ہوئی ہے میرے نظر میں. اس لیے اب یہ پاکستان ایک وفاقی سسٹم ہے اور ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے تھرو چلنا ہے. پھر اس میں نئے سسٹمز لائے جاتے ہیں تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے. دنیا بین الاقوامی یونائٹڈ نیشنز خود تبدیل ہو رہا ہے, اپنے غیر مؤثر عملاً ہوتا جا رہا ہے. کسی بھی بروٹیلٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کسی ملک کی انویژن کو کنٹرول نہیں کر سکتا, کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کی اغوا کو نہیں روک سکتا. یہ ہے آج کی پوزیشن. اور یہ چینج آ رہی ہے, یہ ہسٹری کی چینج آتی ہے اور وہ نظر آ رہی ہے. ایک میں مثال دے دوں, یورپین یونین ایک ہو رہی تھی تو میں نے سائیں جی ایم سے سوال کیا کہ سائیں دنیا جا رہی ہے, متحد ہوتی جا رہی ہے, یورپین یونین ایک ملک بنتا جا رہا ہے, ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ تو پھر سائیں نے, میں وہ لمبی بات نہیں بتاؤں گا, ہسٹری کے ہزاروں سال کی تاریخ بتائی کہ انٹیگریشن اور ڈس انٹیگریشن یہ دنیا کا ایک پروسیس ہے. کبھی بڑے بادشاہ تھے اور دنیا کو فتح کرنے کی ہوتی تھی, پھر کم ہوتی ہیں, جو یہ ایک فطری حصہ ہوتا ہے. تو یہ ایک ہسٹری کی ایک چین ہے جو آتی ہے. اس سے میں زیادہ نہیں بول رہا ہوں. تو پچھلے 80 سال میں یا پارلیمنٹ کو بولیں تو 90 سال میں, 80 سال میں یہ جو یونائٹڈ نیشنز بنا ہے اس میں 50-60 سے 200 کے قریب ملک, 193 سے بھی زیادہ 200 ملک کیسے ہوئے؟ یہ ایسے ہی نا اتفاقی سے ہوئے ہیں. تو ہماری پھر یہ فیز آ رہا ہے کہ عملاً جو یونائٹڈ نیشنز مؤثر اور دنیا کو یونائٹڈ کرنی تھی, اب نظر آتا ہے کہ یہ ریجنل اور اس کی طرف جا رہا ہے. امریکہ کس طرف جا رہا ہے, ساؤتھ نارتھ امریکہ, یورپین یونین, نیٹو کی شکل تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور جو تھی ویسٹ کی وہ اس میں سے کچھ پارٹنرز جائیں گے, کچھ آئیں گے. تو ہمیں بھی اپنی فارن پالیسی اس کی طرف سوچنا ہوگا. ہمیں کسی انٹرنیشنل وار اور کمرشل پروجیکٹس کے حصے بننے کے بجائے ہمیں اپنے ملک کو ریجنل پیس اور ان ریجنز کا, وہ ریجنز مڈل ایسٹ ہو, یہ سب کانٹیننٹ ہو, ایسٹرن ایشیا ہو, یورپ ہو یا امریکہ ہو
یا آسٹریلیا ہو، ان کے ان ریجنز کی پھر آپس میں کوئی یونین بننے کا مجھے خدشہ نظر آتا ہے، اور اس طرف سے ہمیں بھی اپنی فارن پالیسی اس سے الائن کرنی پڑے گی. اگر نہیں کریں گے تو جو ریجنل پیس یا ورلڈ پیس کو ڈیمیج کرنے والی چیزیں ہیں وہ ان کا اگر حصہ بنے تو ہم گلوبل پیس کو تھریٹ کر رہے ہوں گے. اس لیے ہماری فارن پالیسی کو تبدیل ہونا چاہیے. دوسرا، اس کے لیے جو ارینجمنٹس کی گئی ہیں کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس، وہ آپ پہلے بتا کے گئے، لیکن پھر بھی میں بتاؤں. SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، آٹوکریٹک گورنمنٹ پورے وسائل کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کرنا چاہ رہی ہے. تو عملاً SIFC میں لینڈ، واٹر، منرلز، مائنز، ٹورزم، انڈسٹریز، IT، ساری چیزیں سینٹرلائز ہو گئی ہیں، اور پاکستان سیکریٹریٹ، سندھ سیکریٹریٹ اب SIFC سیکریٹریٹ کی طرف جا رہی ہیں. اچھا، کوئی فیصلے ہوتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہو ملک میں، اس میں بنایا کہ کمرشل پروجیکٹس بنیں گے، ملک کی ترقی ہوگی. لیکن اتنے سالوں میں 23 میں ہوئی ہے FDI، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، کیا آئی ہے؟ الٹا ہمارے جو نیشنل پروجیکٹس ہیں انڈسٹریل، وہ کافی انڈسٹریز بند ہوتی جا رہی ہیں اور ہماری اکنامی اس سے رک رہی ہے. تیسرا، اس کے بعد دوسرا، یہ جو 2024 میں قانون بنا ہے وہ تھا 26ویں آئینی ترمیم، پکا آرڈیننس. تو جرنلسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، میڈیا کو، عدلیہ کو کیسے کیا جائے. پھر 27ویں ترمیم 25 میں آ گئی، وہ کیسے ہو. اس کے بعد پھر NFC کو، جو ہمارے فیڈرل سسٹم کی ایک بیک بون ہے جس سے ڈسٹریبیوشن ہونی ہے پیسوں کی، اس پہ ڈاکہ اسی اسمبلی نے پچھلے سال پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی یعنی 15% آف دا NFC نکال کے فیڈریشن کو دے دی، فیڈرل سسٹم کو دے دیا. تو اس کی NFC کا بگاڑ، وسائل پہ کنٹرول، تو کس طرف جا رہے ہیں؟ ابھی بھی جو ہمیں تھریٹس ہیں آگے، جو 28ویں یا کسی جب بات ہو رہی ہے کہ ہمیں وفاقی وزیر اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہمیں نئے صوبے بنائیں گے، یہ کریں گے، یہ کرنے چاہیے. بھائی آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ کس اتھارٹی سے، کس کانسٹیٹیوشن کی کس نقطے نے آپ کو یہ اجازت دی ہے؟ پاکستان فیڈرل سسٹم ہے جس میں قبضے سے یا سندھ تو والنٹیئر اس میں شامل ہوا ہے، لیکن ایک فیڈریشن بنی ہے. اور 73 کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی کریشن آف نیو پروونسز کی نہیں ہے کوئی ایکٹ. آلٹریشن آف باؤنڈریز کی ایکٹ ہے، جس کو بھی کنسرن 2 پروونسز آپس میں 2/3 کے آلٹر کر سکتے ہیں اپنی باؤنڈریز. تو آپ ماورائے کانسٹیٹیوشن کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے دوسرا، NFC کو آئینی پروٹیکشن ہے، اس کو بڑھائے تو جا سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اب اس کی ورٹیکل اور ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن کے فارمولے ہیں، اس میں تفصیلات میں نہیں جاتا، لیکن وہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں. ان کی وہ پروٹیکشن ختم کرنے کی تیاری ہو رہی ہے نیشنل اسمبلی میں. تو یہ دونوں جغرافیکل تھریٹس اور ہمارے فائنینشیل جو ایشوز ہیں ان پہ تھریٹس ہیں ہمیں ابھی نیشنل اسمبلی سے. اگر ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے کہ لوگ جو بولیں، جو فیصلہ کرے پارلیمنٹ وہ قبول ہے، بیسک اسٹرکچر کو یہ پارلیمنٹ بھی تبدیل نہیں کر سکتی، صرف کانسٹیٹیوشنل اسمبلی چینج کر سکتی ہے. تو اس لیے اگر آپ کو بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لانی ہے تو آپ کو پھر چلیں، لوگوں کے پاس چلیں، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی کریں کہ یہ 73 کا آئین غیر فعال ہو گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہم بنیادی اسٹرکچر کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. ورنہ کیا ہوگا؟ پھر ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا وہ 370 اور 35A انڈیا نے جو کیا، جو بنیادی انڈین آکوپائڈ کشمیر اور اس کے فیصلے رون دیے ہیں. تو اس کی طرف آپ کیسے جا رہے ہیں؟ تو ہر فیصلہ
جو نیشنل اسمبلی اکثریت سے فیصلہ کرے اور بنیادی اسٹرکچر کو چھیڑنا چاہے تو اس فیڈرل سسٹم کو، تو آپ کو واپس اس طرف چلنا پڑے گا. یہ اسمبلی ایلیجبل ہی نہیں ہے ہمارے کسی نقطے کو چھیڑنے کے لیے. ہم سے اسد صاحب نے کہا ہم سے بنیادی پولیٹیکل فریڈم چھینا گیا ہے. کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، کوئی جلوس نہیں کر سکتے. یہ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، ہے تو پورے پاکستان میں. پنجاب میں نہیں کر سکتے، لیکن کیونکہ میں سندھ میں بیٹھا ہوں تو ہمیں کوئی نہیں. ہم میٹنگ کرتے ہیں، اس پہ ایف آئی آر بنتی ہے کہ روڈ بند کیا تھا. میٹنگ کی اپنے گھر میں تو اس پہ، اور تھریٹس دیتے ہیں. پروگرام جو بنتے ہیں ان کو گورنمنٹ تھریٹ کرتی ہے. 144 مستقل لگا ہوا ہے اور چلتے جا رہے ہیں. تو یہ جو انداز ہے گورننس کا، جو ہماری پولیٹیکل فریڈم ہے، رائٹ ٹو اسپیک، پولیٹیکل گیدرنگ کرنا، جلوس کرنا، اور جس پہ اعتراض ہے اس پہ پروٹیسٹ کرنا، یہ ہم سے عملاً چھینا گیا ہے. اور ہم جو ایکٹ کرتے ہیں، ہمیں دباؤ ڈالنے کا کی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. کیسز اور باقی نیشنل اسمبلی میں یا کیا ہے، عمران خان کو بند کیا ہے، یاسمین راشد کو بند کیا ہے، پورے ایک قید خانہ بنا کے رکھا ہے. میں نے کل 2 دن پہلے اس میں سائنس جیمسن کی سالگرہ میں بولا کہ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گوانٹانامو بے ہو، جو ہم نے 20 سال پہلے دیکھی. تو وہ ایک اس کا چھوٹا ماڈل پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم کے لیے گوانٹانامو بے ہے، لیکن اس سے بھی ایک ہاتھ بڑھ کے اس طرح ہے. ادھر ٹارچرز اور مستقل قیدی ہوتے تھے جو دنیا سے پکڑ کے لاتے تھے، اور ہم نے بھی ایکسپورٹ کیے تھے. لیکن ہمارے یہاں تو کئی شہید ہو جاتے ہیں. ہمیں ماڈل دکھایا جاتا ہے کہ 26 نومبر اسلام آباد یاد نہیں، ہمیں ماڈل دکھایا جاتا ہے کہ مرید کے یاد نہیں، کہ جو اکتوبر اس میں 25 میں ہوا، اتنے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مورو کا انسیڈنٹ یاد نہیں. اور ابھی تک کئی قیدی پورے پاکستان میں رل رہے ہیں، اور ان کی ججز بھی فریاد نہیں سن سکتے، پولیس بھی نہیں سنتی. تو ہمیں یہ تھریٹس دیتے ہیں. ہم ان کو صرف یہ یاد دلاتے ہیں، ایک بات، آپ سری لنکا بھی یاد کرو، آپ ہمیں نہ ڈراؤ، اب نیپال بھی یاد کرو، اب بنگال بھی یاد کرو. تو صرف ایک مرحلہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں پاور ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آٹوکریٹک گورنمنٹ خوف کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن لوگوں کی رضامندی سے نہیں چلتی. اس لیے اگر یہ گنز، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری فوج مضبوط ہو، ہماری سرحدیں مضبوط ہوں، محفوظ ہوں، ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ جب عوام کی طرف اٹھے، یہ نیوکلیئر دشمنوں کو خوف دے، یہ ہتھیار دشمنوں کو خوف دے، ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے، پولیس ہمیں سیکیورٹی فراہم کرے، ہمیں دبائے نہیں. ہمارے پاس ان سے بڑا طاقتور ہتھیار ہے. ہم نے پانی کی جدوجہد میں بھی، یہ بیٹھا ہوا ہے حسیب، یہ بیٹھا ہوا ہے بڑا، ان سب کو، یا آپ سب وکلا سب کو بیٹھے ہوئے ہیں، پانی میں ہم نے وہ طاقتور فورس، عدم تشدد کا عوامی طاقت کے ذریعے ریاست کو مجبور کر کے اپنی پانی کی اسکیمیں دھکیلی ہیں. تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس اور مضبوط ہتھیار ہے. تو ہم آج بھی پورے پاکستان میں سیاسی آزادی کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کی وار اکنامی اور وار فارن پالیسی کو تبدیل کر کے ریجنل پیس، جس سے ہمارے افغانستان سے، انڈیا سے، دوسرے ملکوں سے، سب سے، ایران سے، سب سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، ایسا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ ایک چین ہے جس کی سپورٹ طاقتور ملکوں کی ہے، جو پیسے پھینکتے ہیں، کبھی مڈل ایسٹ کے کسی ملک کے معرفت، کبھی کسی بین الاقوامی کسی مالدار ملک کے معرفت، کبھی بینکنگ کے تھرو، مختلف نمونوں پہ ان کو پیسے پھینکتے ہیں. پھر ہم ان سیاسی ایکٹرز جو ہیں، جو ابھی حکمران جماعتیں، ان کے ڈانس دیکھتے ہیں کہ کس طرح کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بغیر پڑھے ربڑ اسٹمپ کی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو ہم
इस पूरी गंदी गेम को ख़त्म करना चाहते हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके, इन्होंने कह दिया, हमने स्टार्ट किया है, संडे है, आपकी कोर्ट्स बंद होंगी, लेकिन आप शहरी भी हैं, तो हमें ये तावन करें। ये स्टार्ट किया है 8 फरवरी को, जो डाका डला उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें यकजहती दें, आगे भी पीसफुल प्रोटेस्ट में, जिस तरह आपने वकला ने हमेशा कभी अदलिया की आज़ादी के लिए, सिंध के वकला ने लीडिंग रोल लिया पानी की तहरीक में, और उनकी क़यादत में हम सारी फोर्सेस बैठे और हमने अपना फैसला लिया। हम ये नहीं कहते कि एक ही रास्ता है, लेकिन पूरी आवाम को जगाएंगे और ये जो हमारे मुल्क के लिए जो भी राय हैं ये निफाज करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।